اسٹینفورڈ کی 2026 کی کلاس کے زیادہ تر اراکین ہوشیار، پرجوش اور ذکر کیریئر کے لیے ایک ہے۔ تھیو بیکر کے پاس پہلے سے ہی ایک ہے۔ کالج کے اپنے پہلے سمسٹر میں بیکر نے اس کہانی کو توڑ دیا جس نے اسٹینفورڈ کے صدر مارک ٹیسیر لاویگن کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، وہ کام جس نے انہیں جارج پولک ایوارڈ حاصل کیا، جو صحافت کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ وارنر برادرز اور پروڈیوسر ایمی پاسکل نے اس کہانی کے حقوق کا انتخاب کیا ہے، اور منگل کو گریجویشن میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے بیکر نے دنیا پر حکمرانی کرنے کا طریقہ شائع کیا، جو اسٹینفورڈ میں اپنے وقت اور اسکول کے وینچر انڈسٹری کے ساتھ اکثر جھوٹے لقات کا ایک بڑا بیان ہے۔ ابتدائی دلچسپی کے لحاظ سے اس کے پاس بیسٹ سیلر بننے کا ہر موقع ہے، ہم اس کی توقع کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ ہفتے قبل اس کے بارے میں کچھ متعلقہ خیالات کا اشتراک کیا تھا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کو بیکر سے بات کی، اس انٹرویو میں طوالت اور وضاحت کے لیے ترمیم کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے پیر کو ان خبروں کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر 18 سے بڑھا کر 25 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں تارڑ نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور انہوں نے ان خبروں کو افواہیں قرار دیا۔ یہ بحث اس وقت سامنے آئی جب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثناء اللہ نے حال ہی میں یہ بیان دیا کہ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کی تجویز زیر بحث ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن منگل کو اپنے چینی ہم منصب اور اپنے دیرینہ اچھے دوست شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے بیجنگ پہنچے، جو یہ ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے بعد ان کے تعلقات غیر متزلزل ہیں۔ پوٹن کے دورے کی تصدیق جمعہ کو ٹرمپ کے اپنے دورہ کو سمیٹنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی، تقریباً ایک دہائی میں کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا دورہ، اور جس کا مقصد کے ہنگامہ خیز تعلقات کو مستحکم کرنا تھا۔ شان شاہد کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم سائیکو کا ٹیزر اور ٹریلر اتوار کی شام کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں لانچ کیا گیا۔ فلم ادال عازیزہ پر ریلیز کی جائے گی۔ منگل کے روز پنسلوانیا کے تیسرے کانگریشنل ڈسٹرکٹ کے ووٹر جو فلاڈیلفیا کے شہری بنیادی حصے پر محیط ہے، یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس قسم کے ترقی پسند چیمپئن کو ریاستہائے متحدہ کے ایوان ان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ کے پرائمری میں ڈیموکریٹک نامزدگی کے لیے 4 امیدوار میدان میں ہیں۔ ان میں ریاستی نمائندے کرس رب، ریاستی سینیٹر شریف سٹریٹ، پیڈیاٹرک سرجن الا اسٹینفورڈ اور وکیل شان گریفت شامل ہیں۔ اپریل میں مشرق وسطیٰ کے لیے پاکستان کی برآمدات میں سال بے سال 8% کی کمی واقع ہوئی، جو اس کی اہم ترین منڈیوں میں سے ایک کے ساتھ ملک کے تجارتی بہاؤ پر علاقائی تنازعات صراعات کو واضح کرتی ہے۔ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ کے دوران خطے میں بیرونی ترسیل 279 ملین تک گر گئی۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور اردن کو برآمدات میں کمی واقع ہوئی۔ اپریل میں سعودی عرب کو برآمدات میں صرف معمولی اضافہ ہوا، جو رفتار کے شدید نقصان کا اشارہ ہے۔ لاہور، 2 روز قبل اسرائیلیوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر آگ لگنے والی نوبیاہتا خاتون نشتر ہسپتال ملتان میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تحصیل جتوئی کی رہائشی خاتون فوزیہ 28 2 روز قبل پراسرار حالات میں اپنے گھر میں جھلس گئی تھی۔ پاکستان اور 9 دیگر ممالک نے منگل کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اسرائیل کی جانب سے گلوب سمٹ فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت کی گئی۔ پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا۔ شی جن پنگ کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سرخ قالین بچھانے کی خبر سے بھی کم وقت کے بعد چینی رہنما ایک اور مہمان کی میزبانی کر رہے ہیں، اور اس بار یہ ایک قریبی اتحادی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن منگل کو چین کے دارالحکومت پہنچنے والے ہیں، ایک سرکاری دورے کے لیے جو عالمی جغرافیائی سیاسی اتھل پتھل کے تناظر میں واضح طور پر ظاہر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت سے قبل ماسکو اور بیجنگ کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کو عالمی سطح پر ایک مستحکم قوت کے طور پر سراہا ہے۔ منگل کو شروع ہونے والے چین کے 2 روزہ دورے سے قبل ایک خطاب میں پوتن نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ کسی دوسرے ملک کے خلاف صف آرا نہیں ہونا چاہتے، بلکہ امن اور عالمی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ آئین بغاوت سے مر جاتے ہیں، دوسروں کو خاموشی سے شک بے شک پارلیمانی ریاضی کے قابل احترام احاطہ کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا آئین ہمیں بتایا جاتا ہے سخت ہے، آرٹیکل 239 کسی بھی ترمیم کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان کی
کل رکنیت کی 2/3 اکثریت سے منظور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. جہاں صوبائی حدود کو چھوا ہے، متعلق اسمبلی کو اسی فرق سے متفق ہونا چاہیے. یہ آئینی دروازے پر سب سے بڑا تالا سمجھا جاتا ہے. عارضی جذبات، ایگزیکٹو اوورریچ اور حکمرانوں کے خلاف تحفظ جو کھیل کے قواعد لکھنے کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں. لاہور. 2 روز قبل اسٹرالیائیوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر آگ لگنے والی نوبیاہتا خاتون نشتر ہسپتال ملتان میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. تحصیل جتوئی کی رہائشی خاتون فوزیہ 28 2 روز قبل پراسرار حالات میں اپنے گھر میں جھلس گئی تھی. لاہور. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز UHS نے پیر کو یونیسیف کے تعاون سے 4 حصوں پر مشتمل صلاحیت سازی کے پروگرام کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد پنجاب بھر میں MBBS کے نصاب میں کرنا ہے اور بچوں کی صحت کو مداخل سے کرنا ہے. اس پہل کا آغاز شدید غذائی قلت CMAM کے کمیونٹی پر مبنی انتظام پر 3 روزہ تربیتی ورکشاپ سے ہوا. اسلام آباد. وفاقی حکومت نے پیر کے روز صوبوں سے کہا کہ وہ آنے والے مالی سال میں اپنے محصولات میں کم از کم 400 ارب روپے کا اضافہ کریں، جو ان کے موجودہ حصہ کا تقریباً 40% ہے. زراعت، جائیداد اور خدمات میں جمع کرنے کی مزید مؤثر حکمت عملیوں کے ذریعے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی گڈ بک میں رہیں. صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے رواں مالی سال کے دوران چاروں صوبوں اور مرکز دونوں کی مضبوط مالیاتی کارکردگی پر IMF کے گہرے اطمینان کا اظہار کیا. مشرق وسطی میں فوجی ساز و سامان کے بعد ٹرمپ نے خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کے لیے منصوبہ بندی حملے کو روکنے کے فیصلے کا اعلان کیا. اسماعیل بقائی نے پاکستان کے ذریعے تبادلے جاری رکھنے کی تصدیق کی. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن کچھ لچک دکھا رہا ہے. خلیج فارس آبنائے اتھارٹی قائم کی گئی تاکہ ہربز میں عراقی ملیشیاؤں کو نشانہ بنایا جا سکے. تہران. واشنگٹن. ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے نئی امریکی تجویز کا جواب دینے کے کہنے کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خلیجی رہنماؤں کی درخواست پر منصوبہ بند حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کے لیے مختص دریاؤں پر 2 بھار ایڈرو پاور پروجیکٹس کے ڈیزائن کی وضاحتوں کو چیلنج کرنے والی اسلام آباد کی دہائی پرانی پٹیشن پر ثالثی مستقل عدالت کا ضمنی فیصلہ یک طرفہ ریاستی اقدام پر بین الاقوامی قانون کی بالادستی کا قطعی اثبات ہے. یہ ہندوستان کو ایک تیزی سے ناقابل برداشت پوزیشن میں رکھتا ہے، قانونی طور پر، سفارتی طور پر اور شاید اہم اخلاقی طور پر. یہ حکم ان تمام ابہام کو دور کرتا ہے جس سے ہندوستان فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس بات کی توثیق کرتے ہوئے کہ IWT دونوں فریقوں پر پابند ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ بھارتی کی غیر معقول پوزیشن کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ وہ منمانی طور پر اس معاہدے کو التوا میں رکھ سکتا ہے. پولیس نے بتایا کہ 2 نومر بندوق برداروں نے پیر کے روز سان ڈیاگو کیلیفورنیا کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ کر دی، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ اور 2 دیگر افراد کو مسجد کے باہر ہلاک کر دیا گیا. اس سے پہلے کہ مشتبہ افراد کی موت ہو گئی بظاہر خود کو گولی لگنے کے زخموں سے. سان ڈیاگو پولیس چیف اسکاٹ واہل نے کہا کہ مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور FBI سان ڈیاگو کاؤنٹی کی سب سے بڑی مسجد پات نفرت انگیز جرم کے طور پر کر رہے ہیں. کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کی ایک مسجد میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں حکام کا خیال ہے اس کا ارتکاب کیا تھا. فائرنگ کا واقعہ 2 نومر حملہ آوروں نے اس کا ارتکاب کیا تھا جب افسران ممکنہ طور پر خودکشی کرنے والے نوجوان کے بارے میں کال کی تحقیقات کر رہے تھے جو گھر سے بھاگ گیا تھا. ریاست متحدہ کے شمال مغربی کونے میں اوریگون نے بائیں بازو کے مضبوط گڑھ کے طور پر شہرت کو فروغ دیا ہے. 1980 کی دہائی سے بیور ریاست نے اپنی زیادہ تر گے ریسوں میں مستقل طور پر ڈیموکریٹس کو منتخب کیا ہے، لیکن یہاں تک کہ اوریگون جیسی آرام دہ نیلی ریاست میں سیاسی اقتدار پر قابض رہنے کی لڑائی مسابقتی ہو سکتی ہے. ریاست متحدہ نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ براعظمی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں حصہ نہیں لے گا، جس میں ملک کو اپنے زخمی دفاع کے مشترکہ بورڈ میں دکھایا گیا ہے. پیر کو US انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس ایلبرج کولبی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کا محکمہ دفاع کا کے مستقل مشترکہ بورڈ میں اپنی شمولیت کو روک دے گا تاکہ فورم کے فوائد کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے.
ہفتے کے روز فلورنس کینٹکی میں اپنی مہم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پارکنگ میں ایک ریلی میں کانگریس مین تھامس میسی نے کہا کہ ان کے ساتھ شامل ہونے والے ریپبلکن سیاستدانوں نے ایک بہادر انتخاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انہیں آج یہاں آنے کی سزا دی جائے گی. فجر ہوتے ہی افغانستان کے صوبہ غور کے صدر مقام چغچران کے ایک خاک آلود چوک پر سینکڑوں مرد جمع ہیں. وہ سڑک کے کنارے اس امید پر کھڑے ہیں کہ کوئی کام کی پیشکش کے ساتھ آئے گا. یہ طے کرے گا کہ ان کے گھر والے اس دن کھاتے ہیں یا نہیں. الاباما ریاست ہائے متحدہ کی ان متعدد ریاستوں میں سے ایک ہے جو منگل کو پرائمری انتخابات کے لیے پولنگ کے لیے جا رہی ہیں. لیکن اس پرائمری سیزن میں گہری سرخ جنوبی ریاست کے ووٹروں کے لیے ایک غیر متوقع ہچکی ہے. کچھ کو چند مہینوں میں بیلٹ باکس میں واپس جانا پڑ سکتا ہے. نیمار نے برازیل کا ورلڈ کپ اسکواڈ بنایا ہے جس کا خواب بہت سے مقامی تجزیہ کاروں اور سابق فٹ بالرز نے کچھ دن پہلے ہی کیا تھا. 34 سالہ برازیل کے 79 کے ساتھ اب تک کے سب سے زیادہ گول اسکورر ہے. لیکن اکتوبر 2023 میں اس نے اپنا بائیں ACL پھاڑنے کے بعد سے ٹاپ فٹنس میں واپس آنے کے لیے جدوجہد کی ہے. آرسنل شبرلے کو 1-0 سے شکست دینے کے بعد پریمیئر لیگ جیتنے کے لیے 22 سال کا انتظار ختم کرنے کے دہانے پر ہے تاکہ ٹاپ پر 5 پوائنٹ کی برتری حاصل کر سکے. کائی ہیورٹز نے پیر کو واحد گول میں سر کیا لیکن وہ دوسرے ہاف کے ریڈ کارڈ سے بچنے کے لیے بھی خوش قسمت تھے جو ٹائٹل کی دوڑ کو مانچسٹر سٹی کے حق میں واپس لے سکتا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مزید بات چیت کی اجازت دینے کی اپیلوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پر منصوبہ بند حملے کو مؤخر کر رہے ہیں جو کہ کل کو ہونا تھا. الجزیرہ کے ایلن فشر نے ٹرمپ کی بات کو توڑ دیا. بولیویا کی سیکیورٹی فورسز کی سابق صدر ایوو مورالز کے پیروکاروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جب وہ ملک گیر احتجاجی تحریک کے ایک حصے کے طور پر دارالحکومت میں مارچ کر رہے تھے جو ایک نسل میں ملک کے بدترین معاشی بحران کی وجہ سے ہوا تھا. انڈیز کے ذریعے 6 دن کے مارچ کے بعد مورالز کے ہزاروں حامی کچھ برانچنگ ڈائنامائٹ کی لاٹھیوں اور سلنگ شاٹس پیر کے روز دارالحکومت لاپاز میں جمع ہوئے جہاں ان سے فسادات کی پولیس نے ملاقات کی. پیپ گارڈیولا ایک دہائی کے انچارج رہنے کے بعد مانچسٹر سٹی چھوڑ دیں گے. وسیع پیمانے پر رپورٹس کے مطابق پریمیئر لیگ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناکامیوں منتروں میں سے ایک کو قریب لاتے ہیں. چیلسی کے سابق باس انزو ماریسکا جنہوں نے گزشتہ سال فیفا کلب ورلڈ کپ میں بلیوز کی قیادت کی ان کی جگہ متوقع ہے. منشیات کی دریافت جدید صنعت میں سب سے مہنگی ناکامیوں میں سے ایک ہے. ایک قابل عمل مالیکول تلاش کرنے میں ایک دہائی لگ سکتی ہے اور اس میں اربوں کی لاگت آ سکتی ہے اور زیادہ تر امیدوار اب بھی اسے نہیں بنا پاتے ہیں. AI اسٹارٹ اپس کی ایک نسل نے اسے ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا ہے. زیادہ تر نے محققین کے لیے مسئلہ کو کم تکلیف دہ بنا دیا ہے جو پہلے سے ہی تکنیکی طور پر ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے کافی نفیس ہیں. لیکن سینباسوک کا خیال ہے کہ ریکارڈ ماڈل نہیں ہے، یہ انٹرفیس ہے. جمعہ کو جنوبی ٹیکساس میں اسپیس ایکس کے اسٹاربیس لانچ سائٹ پر ایک کارکن کی موت ہو گئی اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کی انتظامیہ OSHA نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. سان انتونیو ایکسپریس نیوز نے پیر کو OSHA اور مقامی حکام کے حوالے سے اطلاع دی کہ نامعلوم متاثرہ شخص کی موت 15 مئی کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 بجے کے قریب ہوئی. وال اسٹریٹ جرنل نے بعد میں اطلاع دی کہ کاؤنٹی کے شeriف نے آؤٹ لیٹ سے تصدیق کی کہ ایک کارکن کی موت ہو گئی. اوشا نے ٹیک کرنچ سے تصدیق کی کہ وہ بظاہر حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے.